سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کی تکرار کی ہے کہ تم کس نعمت کا انکار کرتے ہو. میں حضور یہ 2 آیات پڑھتا ہوں قرآن کریم کی یہی سورہ رحمان سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ٹھیک ہے. اگلی آیت میں حضور فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور ترجمہ یہ کہ تم پر آگ کا ایک شعلہ گرایا جائے گا ٹھیک ہے. اور تانبا بھی گرایا جائے گا، پس تم دونوں ہرگز غالب نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا اور سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا، وہ آخری فیصلہ کی گھڑی ہوگی. اب تم بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے. بالکل ٹھیک ہے. حضور یہ آگ کا شعلہ گرایا جانا، تانبا گرایا یہ کہاں جانا، لکھا ہے کہ یہ نعمتوں کے طور پر بیان فرما رہا ہے اللہ؟ یہ نعمتیں کیسے ہو سکتی ہیں حضور؟ اللہ نے کہا ہی نہیں، اپنی طرف سے بنا لیا. یہ حضور آگے جو فرمایا نا، اب بتاؤ کہ اپنے نعمت کس کس نعمت کا انکار کرو. یہ نعمتوں کے انکار کا نتیجہ ہے. اچھا. تم کس کس نعمت کا انکار کر کے کن کن مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. اچھا. جو نعمتوں کے منکر ہیں ان کی سزا ہے یہ. تو ان کو اپنے اعمال کے متعلق چھان بین اور غور فکر کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ یہ جو عذاب ہیں ان سے بچنا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. اور وہ بیوقوف جو ایسی نعمتوں کا انکار کر دیں جس کے نتیجے میں ان عذابوں میں مبتلا ہوں، ان کا کیا حال ہوگا. تو یہ سوچو کہ تم کن کن نعمتوں کے منکر ہو، کیا کیا بلائیں دنیا میں ہیں جن سے تم پر مصیبتیں نازل ہو سکتی. ایک تو یہ معنی ہے. دوسرا سائنٹیفک معنی بہت گہرا ہے اس میں. یہ تمام جو دونوں باتیں جو بیان ہوئی ہیں یہ وہ خطرناک ریڈیشن کی قسمیں ہیں جو زمین کی فضا سے نکلنے کے بعد ہلاک کرتی ہیں چیزوں کو، اور اگر انسان وہاں ننگا چلا جائے تو اس کا یہ حال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اوپر تو یہ سب کچھ ہے، تم آرام سے بیٹھے ہوئے ہو. وہ جو ہم نے بایوسفیئرز بنائے ہوئے ہیں اور اوزون سفیئر اور فلاں سفیئر، وہ سارے ان سب چیزوں سے تمہیں بچا رہے ہیں. ٹھیک. اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم کن کن نعمتوں کا انکار کیے بیٹھے ہو، ان سے غافل بیٹھے ہو.